بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، تحقیق کے ساتھ جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کی ہے، من البینات واضح معجزات میں سے، والہدا اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس جو ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان پر لعنت بھیجنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ علامہ واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں نازل ہے، جنہوں نے آیات رجم اور نبی علیہ السلام کی صفات کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہود کے علماء سے تورات کی بعض باتیں دریافت کی، اور تو یہود کے علماء نے ان باتوں کو بتانے سے گریز کی بلکہ انکار کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کے احکامات، بینات، آیات اور ہدایات کو چھپانا موجب لعنت ہے، اور چھپانے والوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لعنت کا لغوی معنی تو بعد عن الرحمت ہے، اللہ کے رحمت سے دوری، اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے والوں سے مراد انسان، جنات اور کل ما یمشی علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، زمین پر چلنے والی تمام جاندار مراد ہے۔ کتمان علم یعنی علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ واقعی عالم ہے اور اپنے علم سے لوگوں کو مستفید نہیں کرتے، لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، بلکہ مسئلہ بھی نہیں بتاتے، مسائل بھی نہیں بتاتے، تو یہ یقیناً گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس شخص سے علم کے بعد پوچھی گئی اور علمہ جسے وہ جانتا ہو اور اس نے اس کو چھپایا، پوشیدہ رکھا، بتایا نہیں، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اور حدیث مذکورہ میں علمہ کا ذکر ہے، جو شخص باضابطہ طور پر جانتا ہو، مسئلہ بتانے کی اہلیت، صلاحیت اور استعداد رکھتا ہو، تو مسئلہ بتانا، فقہ مسئلہ بتانا یا کوئی بھی سوال کا جواب دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عام بے علم اگر مسائل بتانا شروع کرے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، لہذا اہل علم اپنے علم کو مت چھپائے، لوگوں کو بتائے۔ بخاری شریف
میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اے لوگو، جسے علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے، اور جسے معلوم نہ ہو تو اللہ اعلم کہہ دے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ سے مسائل نہ بتلایا کرے، اپنے آپ سے مسائل بتانے سے گریز کرے، اپنے پیٹ سے مسائل نہ بتایا کرے۔ سنن دارمی کی روایت ہے کہ اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے تو وہ دوزخ جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے۔ بلکہ سنن دارمی، طبرانی فی الکبیر اور جمع الفوائد میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ ان الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی لمجنون، جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا جواب دے وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ لہذا آیت مذکورہ کے روزے کتمان علم گناہ کبیرہ ہے، لیکن تبلیغ علم میں، اشاعت علم میں مسائل بتانے کی بھی کچھ اصول، قواعد، ضوابط ہے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق مسائل بتانا بھی ضروری ہے۔ بلکہ ہر مسئلہ بے شک یاد ہو، لیکن تسلی کے لیے فتاوی جات اور کتابیں دیکھ کر مسائل بتانا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی ہے، وَأَصْلَحُوا، اصلاح کی ہے، وَبَيَّنُوا، اور بیان کی ہے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے توبہ کو قبول کروں گا۔ علامہ الوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اے رجعوا عن الکتمان، یعنی وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے، وہ لوگ مستثنا ہے جنہوں نے علم کے چھپانے سے گریز کی اور واقعی توبہ کی ہے۔ علم چھپانے سے اس نے توبہ کی ہے، اور واقعی ان کو توبہ کرنا چاہیے کہ اس نے علم کو کیوں پوشیدہ رکھا ہے، بتانا چاہیے لوگوں کو۔ وَأَصْلَحُوا کی تفسیر کرتے ہیں کہ أَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا بِالتَّدَارُكِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ، یعنی توبہ کرنے کے بعد اصلاح بھی کرے، جو فساد کیا ہے اس فساد کا تدارک کرے، اس کو دور کرے، حق کو چھپانے کی وجہ سے خالق اور مخلوق کے جو حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے ان کا جبیرہ اور تدارک بھی کرے۔ مطلب جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کو رائے حق پر، رائے راست پر لانے کے لیے جدوجہد کرے، اپنے غلط بیانی سے رجوع کرے، غلط کو غلط کہہ کر درستگی کرے۔ وَبَيَّنُوا، اور فرماتے ہیں علامہ آلوسی کہ اظہروا ما بینہ اللہ تعالی، جو ظاہر کرے، بیان کرے، جو کچھ غلط بیانی کی ہے، جو کچھ چھپایا تھا ان کے بیان کرے اور خوب واضح کرے کہ میں نے یہ بات غلط کی تھی، اصل بات یہ ہے۔ ان تین باتوں اور کاموں کے بعد اللہ رب العالمین ان کا توبہ قبول کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور مہربان ذات ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، وماتوا، اور مر جائے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، والناس اجمعین،
خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے آگ میں، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون ولا ہم یمہلون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیات مذکورہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ البتہ ایک مختصر سا سوال ہے کہ والناس اجمعین میں تو تمام کافر بھی شامل ہے، تمام لوگ شامل ہے، اور کافروں میں تو لوگوں میں تو کافر بھی شامل ہے، تو ایک کافر دوسرے کافر پر کیسے لعنت کر سکتے ہیں، کیسے لعنت کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور ایک بات ضرور ذہن نشین فرما دیجئے کہ لعنت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام طور پر تو یہ درست ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یا یہ کہہ دیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یا جو لوگ یقینی طور پر حالت کفر میں مر چکے ہیں اس پر لعنت کرے، مثلا فرعون پر لعنت، ابو جہل پر لعنت، نمرود پر لعنت، یہ بھی درست ہے۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں لعن طعن کرنا درست نہیں ہے۔ خاص کر عورتیں کہ اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہے، اور عوام الناس جو ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں پر لعن کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے ہر حال میں گریز کیا جائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، سو آسمان کے دروازے بند کر دی جاتی ہے، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بھی بند کر دی جاتی ہے، پھر دائیں طرف بائیں طرف وہ اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے، جب اگر وہ لعنت کا اہل نہیں ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اگر لعنت کا مستحق ہے تو جس پر لعنت بھیجی ہے اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق اور اہل نہیں ہے تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ اپنے زبان سے نکالے ہیں۔ لہذا کسی مسلمان پر لعنت اور بعد عن الرحمت کی بددعائیں دے کرنا، ایسے مسلمان لعان نہیں ہوتا، تعان اور لعان نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر لعن طعن نہ کرے۔